سنو بیٹا میرا چاند بس ختم کر رہا ہوں. عائشہ جب میں 6.5 سال کا تھا نا تو میری ماں میرے ہاتھوں میں انتقال کر گئی تھی. میرے نبی 6.5 سال کے تھے تو اپنی ماں کو قبر میں اتارا تھا. اپنی ماں کے قبر پہ پتھر میرے نبی نے اور ام ایمن نے رکھے تھے مقام ابوا پہ. 6.5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے جس کا صدقہ دنیا کھا. کہا عائشہ جب میں پیٹ میں تھا تو میرے بابا چلے گئے تھے. کہا عائشہ تمہیں کیا پتا میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, 1 پیسہ نہیں تھا, مگر خدیجہ نے میرا وہ ساتھ دیا جس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا, کبھی نہیں بھلا سکتا. عائشہ تم سب باتیں بولنا مگر آج کے بعد میری خدیجہ کے بارے میں مت بھول. اور انہی کی بیٹی فاطمہ دروازے پہ کھڑی کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. میرے نبی کے اندر سسکیاں نکل گئی, اتنا روئے مگر پھر بھی اس امت کی خاطر برداشت کیا, تمہاری خاطر. اور برداشت کرنے کے بعد کہا کون خدیجہ, کہا کون خدیجہ, کون فاطمہ. اب آخری حد ہو گئی. فاطمہ بھی اتنا روئی اور رو کر کے کہنے لگے ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں, علی کی بی بی فاطمہ. نبی بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے, علی کو راضی کر لے, بعد میں بابا کا دروازہ کھلے گا. اور آپ اپنے بیٹیوں کو غلط شے دیتے ہو. بیٹی کی سب باتیں سچی نہیں ہوتی. گھر چلاؤ یار, بیٹی کے گھر کو اجاڑو, سمجھاؤ. بچوں کو پڑھانے کے لیے کہیں پیٹنا بھی پڑتا, سمجھانا پڑتا, بہت ساری باتیں. سیدہ فاطمہ وہاں سے واپس ہو گئی روتی ہوئی. اب میرے نبی نے دروازہ کھولا, فاطمہ چلی گئی تو میرے نبی وہاں پہ کھڑے ہو گئے, اتنا روئے. آج میں نے اپنی بیٹی کو دروازہ نہیں کھولا اور دروازے سے لوٹا دیا, اس امت کی خاطر دروازے سے لوٹا دیا. ورنہ بیٹی کے لیے, فاطمہ کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. بیٹی کو لوٹا دیا, ادھر حضرت علی رو رہے, ادھر فاطمہ رو رہے, ادھر نبی. فاطمہ حضرت علی کے پاس جا کے قدموں پہ گر گئی, کہنے لگی علی آقا میرے لیے کھڑے ہو جاتے تو اور یہ کہتے تھے بیٹی فاطمہ تیرے بغیر ایک دن مجھ سے نہیں رکا جاتا اور آج مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. علی مجھے معاف کر دو, علی مجھے معاف کر دو. جب اتنا سنا حضرت علی نے تماچا نہیں مارا, لات نہیں ماری, حضرت علی نے فاطمہ کے موڑے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے, علی کا دل ہے فاطمہ, علی کا دل ہے فاطمہ. اب فاطمہ کو سینے سے لگا لیا اور چپٹا لیا, دونوں رو رہے. اتنے میں میرے نبی سے بھی رکا نہیں گیا, سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پہنچ گئے. صحابہ بیچ میں ملنے, کسی سے نبی نہیں ملے, کسی سے نہیں ملے. سیدھے اور دروازے پہ جا کر کے بولے کیا یہ میری بیٹی دل کا ٹکڑا فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے, یہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. جتنے جملے فاطمہ نے کہے تھے نبی نے سب دہرا دی. فاطمہ کے کانوں میں آواز گئی, کہا سرتاج مجھے ابا کی آواز لگ رہی ہے, 1 منٹ کے لیے بس ہاتھ کھول دو, 1 منٹ کے لیے کھول. بیٹی بے قرار تھی نا, کہا بس 1 منٹ کے لیے کھول دو. علی نے ہاتھ چھوڑے, بابا
بابا ابا جان میرے نبی اندر. بیٹی دوڑ کے اپنے ابا کو چپٹ گئی, نبی کو چپٹ گئی. کیا منظر ہوگا. جب میں نے یہ بات پڑھی نا اتنا رویا تو باپ بیٹی جب چپٹے ہیں, فاطمہ سینے پہ سر رکھ کے اپنے ابا کی اتنا رویا. ابا جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا, گھر سے لوٹا دیا, میرے لیے دروازہ نہیں کھولا. میرے نبی سر سہلا رہے, کہہ رہے میرے لال آگے مت بولو, تمہارے بابا کا کلیجہ پھٹ جائے گا. بیٹی آگے مت بولو. حضرت علی کا کہنا ہے اگر میں نہیں سنبھالتا تو ہو سکتا دونوں گر جاتے, مطلب اتنے بے خود ہو گئے دونوں گر جاتے. نبی نے فرمایا علی علی میری فاطمہ کو سنبھالو, علی میری فاطمہ کو تکلیف مت دینا, میری فاطمہ کو سنبھال. حضرت علی نے نبی کے قدم چومے اور فاطمہ کو پکڑا بٹھالا, نبی کو بھی بٹھالا اور پھر پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد جب شانت ہوئے کچھ دیر کے بعد پھر فاطمہ پھر آنسو نکل آیا, فاطمہ پھر رو گئی. بیٹی نے نہ کبھی یہ تکلیف دیکھی نہیں تھی, بیٹی نے پیار دیکھا تھا, کبھی یہ صدمہ نہیں اٹھایا تھا. پھر دوبارہ ابا جان دروازہ کیوں بند ہوا تھا. کہا بیٹی میں جانتا تھا تمہیں, مجھے معلوم تھا میری بیٹی کھڑی ہے, میں کتنا اندر رویا ہوں تمہیں کیا پتا تھا. کہا ابا جان پھر آپ کو پتہ نہیں چلا, دکھا نہیں تھا کہ میں آپ کی بیٹی دروازے پہ کھڑی. کہا بیٹی مجھے معلوم تھا مگر میں اس وقت اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ رہا تھا, اپنی امت کی تمام بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا. اگر میں باپ ہونے کی حیثیت سے آج اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے اس کے شوہر کی شکایت کے لیے دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے دروازہ کھل جاتا, مگر میں محمد نے دروازہ بند کر دیا. بیٹی سنو, بیویوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں سے زیادہ حق, باپ سے زیادہ حق, سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. اللہ برکت عطا فرمائے. کہا شوہر کا ہوا کرتا, بیٹیوں سے باپ سے زیادہ حق, ماں سے زیادہ حق. میری بہنوں میری بچیوں کئی آڑ سے سن نہیں ہو, جن کی شادی ہو گئی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی گاٹھ باندھ رہا. اللہ برکت فرمائے. بیویوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ اس کے شوہر کا. اس لیے بیٹی میں نے دروازہ نہیں کھولا. اللہ نبی کی کیا زندگی ہے یار, میرے آقا کی کیا زندگی ہے. آج کے بعد اچھی زندگی گزارو گا. ایک بات تم سے, میں تمہارا بھائی ہوں, اسلامی رشتے کا دشمن نہیں ہوں یار. دل سے نا حسد کینہ بغاوتی ضرور نکال دینا, کسی کو تکلیف مت دینا. گاؤں میں نا اتنے پیار سے اب تک جو ہوا وہ ہو گیا. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تم سے ہو گئی, ایک دوسرے کو معاف کر دینا. بولو کرو گے میرے کہنے سے؟ دل کو صاف کر دینا یار. پتہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ, ہو سکتا ہے انسان ہے تم سے کسی سے غلطی ہو گئی ہو مگر معاف کر دینا. نبی نے فرمایا پہلے معاف کرنے والا, پہلے معاف کرنے والا, پہلے معاف کرنے والا اللہ رسول کی نظر میں مقبول ہوتا ہے. پہلے معاف کرنے والا, تو تم ایسے مقبول بندے بنو, معاف کر دینا مگر ایٹھنا نہیں. بیاہ شادی کے موقع پر یا اس پہ اس پہ کہ میں ناک رگڑواؤں گا, گھٹنے رگڑاؤں یار, یہ سب باتیں ہماری نہیں ہے, چھوڑ دو. سمجھے, اتنے پیارے ہو جاؤ نا, اتنے پیارے. انسان تو انسان, کتے کو بھی تکلیف مت دو, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف. اتنے پیارے. کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, ہر ہر دھڑکن بولے نبی نبی. تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ, جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا. ایک دوسرے کی مدد کرو گے, ادھر سے گزرو تو سلام, ادھر سے ایک دوسرے کی خیریت پوچھو, طبیعت ناساز ہو جائے اس سے ملنے جاؤ. سمجھ میں آ رہی, اس کی طبیعت پوچھو. اللہ نے تمہیں دولت دی اور سمجھ لو اس کے پاس پیسوں کی کمی, تو کسی بھی اعتبار سے نا
کی مدد کر دو، انشاءاللہ میں دل سے دعائیں کر کے جاؤں گا، تمہاری اللہ ایسی مدد کرے گا نا، تمہارے سارے کام اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دوسرے کی مدد ضرور کریو، مسجد پہ دھیان رکھیو، مدرسوں پہ دھیان۔ یار اگر 100 آدمی مدد کرنے کے لیے کتنا جاتا ہے؟ ایک بات بتاؤ، 100 آدمی ہو نا، تم 100 آدمی ایک عادت بنا لو، 100 آدمی کم سے کم ہر جمعے میں تو نماز پڑھنے جاتی ہوں گی، 100 آدمی ہر مسجد میں 100 آدمی جاتے نہیں جاتے؟ ایک عادت بنا لو کہ مجھے امام صاحب سے مصافحہ کیے بغیر آنا ہی نہیں ہے۔ اور یار 50 روپے زیادہ ہوتے ہیں کیا ایک آدمی کے لیے؟ تم چائے بنا لیتے ہو 50 روپے کی، 8 دن میں 50 روپے نہیں کر سکتے ہو؟ بس ہمیں یہ کرنا